اتوار صبح 6:30 بجے کی پرواز سے لاہور سے اسلام آباد جاتے مجھے سال بھر سے زیادہ ہو چکا تھا، لیکن آج کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، میں ہوش سے سرشار تھی، میری چال سے اعتماد ٹپکتا تھا۔ آج اس جھنجھلاہٹ کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا جو مجھے پہلے اس بنا پر محسوس ہوتی تھی کہ اب اس چیز کا ایکس رے مشین سے معائنہ کیا جا رہا ہے، اس چیز پر مہر لگائی جا رہی ہے۔ جامعہ تلاشی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی اور بورڈنگ کارٹوں کو بے دلی سے چاک کیا جا رہا ہے۔ اپنا مقصد حاصل کر لینے کے احساس نے میری جھنجھلاہٹ کو ہٹا کر پرے کر دیا تھا۔ میرے شوہر کو قید خانے سے رہا کیا جانے والا تھا۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ میرا قائد آزاد ہونے والا تھا۔ ہوائی اڈے پر زمینی عملے نے مسکرا کر میرا خیر مقدم کیا۔ وہ صحیح معنی میں میری خوش تھے۔ طیارے پر تعینات عملے کے افراد مجھے مبارکباد دینے آئے اور جب میں آرام سے بیٹھ کر سیٹ بیلٹ باندھنے کے بعد جسم سیدھا تان اخبار پڑھنے میں مشغول ہو گئی تو ایک مسافر نے میری طرف جھک کر کہا، تمینہ بی بی، آپ کے شوہر یقیناً آپ پر فخر کرتے ہوں گے۔ میں مروتاً مسکرا دی۔ مجھے احساس تھا کہ ہماری جدوجہد کی بس ابتدا ہی ہوئی ہے۔ میں کھڑکی سے باہر دور فاصلوں پر نظر جمائی رہی۔ آسمان پر ایک جگہ ٹھہری ہوئی چھوٹی سی آوارہ بدری پر جب سورج کی پہلی کرنوں کی فوار پڑی تو یوں لگا جیسے وہ تمتما اٹھی اور میں خود بھی یہی محسوس کر رہی تھی۔ میرا جوش و خروش لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اسلام آباد کا ہوائی اڈا مسرتوں میں نہایا ہوا تھا۔ جن چہروں پر میں سالہ سال پر محیط جدوجہد کے دوران پرعزم متنات دیکھتی آئی تھی، وہ آج مسکراہٹ سے سجے ہوئے تھے۔ وہ لوگ میری طرف بڑھے اور پاس ادب سے ایک خاص فاصلے پر آ کر رک گئے۔ ہم سب کی عادات و آداب پر اسلام کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ میں انہیں گلے لگانا چاہتی تھی۔ انہوں نے جس طرح ہمارا ساتھ دیا تھا اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنے کی آرزو مند تھی، لیکن وہ سب مرد تھے۔ اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے بھائی، باپ یا شوہر کے سوا کسی مرد سے لگاؤ کا اظہار کریں۔ اس سے پہلے کبھی الفاظ اتنے ناکافی اور لا حاصل معلوم نہ ہوتے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب میں نے ان کا شکریہ ادا کیا تو مجھے پتہ چلا کہ انسانوں کو الفاظ کے جس ذخیرے پر عبور ہوتا ہے وہ کس قدر محدود ہوتا ہے۔ میری کامیابی ان لوگوں کے لیے کتنا زیادہ حصہ تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ روایات کی قدغنوں کی وجہ سے میرا دم گھٹتا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی میری طرح ہی محسوس کر رہے ہوں گے۔ تقریباً کسی موزے کی طرح ہجوم نے میرے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ اب میں جانے پہچانے راستوں پر کاروں کی ایک جلوس کی قیادت کر رہی تھی۔ وہاں جشن کا سا سما تھا۔ ہم سست رفتاری سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کارواں کے ہارن بجانے کا شور اور بلند ہونے والے نعرے وقفے وقفے سے ہمارے سفر میں خلل انداز ہوتے تھے۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا۔ ہم راولپنڈی مرکزی جیل کے پاس سے گزر رہے تھے جہاں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی۔ فوجی عامر ضیاء دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، لیکن ہوائی حادثے میں فوت ہونے سے پہلے اس نے جیل ڈھا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بھٹو کو پھانسی دے کر اس نے ایک شہید پیدا کر دیا تھا۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جیل میں زیارت گاہ بن جائے۔ جب ہم آرمی ہیڈ کوارٹر کے سامنے سے گزرے اور میری نظر اس ٹینک پہ پڑی جو اس کے دروازے کے باہر کھڑا رہتا ہے تو میں دل ہی دل میں مسکرائی۔ اس ٹینک نے مجھے خوف زدہ کیے رکھا تھا۔ وہ ہمارے ملک میں فوجی راج کی علامت تھا۔ آج عجیب انداز میں بے بس دکھائی دے رہا تھا۔ عوام کی طاقت بندوق کی نادر شاہی پر غالب آ گئی تھی۔ مجھے اس بات پر بڑی بے رحمانہ لذت محسوس ہوئی کہ عوامی طاقت کے روبرو فوج کتنی غیر مؤثر ہو کے رہ جاتی ہے۔ میں نے اپنا رشتہ ایسی طاقت سے جوڑ لیا تھا جو بہت آگے کی بات تھی۔ کارواں کا قافلہ مڑ کر اڈیالہ روڈ پہ جا پہنچا، وہی لمبی بظاہر ختم نہ ہونے والی سڑک جو اڈیالہ جیل کی طرف جاتی تھی۔ چلنا کہاں، ہم تو رینگ رینگ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ہماری رفتار کا تعین وہ لوگ کر رہے تھے جو ہزاروں کی تعداد میں
پیدا پاں ہمراہ تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ جاڑوں کا موسم تھا، کیونکہ مجھے صاف نظر آ رہا تھا کہ اگلا گھنٹہ کار ہی میں گزارنا پڑے گا۔ کسی اور کو دیر سویر کی مطلق پرواہ نہ تھی۔ وہ ساری ہارن بازی اور دھکم پیل جمہوریت کی ریت کا حصہ تھی، ایک طرح کی بڑبڑی مچی ہوئی تھی۔ میری کار میں جھانکنے والوں کی ناکیں ونڈ شیلڈ سے لگ کر پچکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ فتح کی علامت کے طور پر بار بار وکٹری کا نشان بنایا جا رہا تھا۔ لوگ جوش میں آ کر کار کے بونٹ کو پیٹ رہے تھے۔ گرد و غبار کے بادل اٹھنے لگے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے پامال اور جنہیں صدیوں سے روندا جا رہا تھا بالآخر سر اٹھا رہے ہیں۔ لوگوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ کار کا شیشہ نیچے کرنے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ ہجوم کا اظہار عقیدت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ میں سلام کرنے کے روایتی انداز میں ہاتھ اٹھا کر ماتھے تک لاتی رہی۔ ہجوم نے ہاتھ ہلا ہلا کر جواب دیا۔ یہی وہ عوام الناس تھے جن کا ذکر میرے شوہر اور میں کرتے رہتے تھے۔ انہی کی تقدیر کو نئی شکل دینا ہمارے ذمہ تھا۔ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں تھی۔ جب عوام الناس میرے لیے ایک مجرد اصلاح تھے، ڈرائنگ روم میں ہونے والی سیاسی بحثوں میں ان کا ذکر آتا تھا، اب وہ حقیقت میں بدل گئے تھے۔ انہوں نے میرا تمام زاویہ نظر بدل ڈالا تھا۔ مجھے اطمینان تھا کہ بالآخر ہمارے تعلقات کچھ دو کی سطح پر استوار ہو گئے ہیں۔ یہ پہلے کا سا معاملہ نہ تھا جب وہ دینے والے تھے اور میں لینے والی۔ میں انہی میں شامل ہو گئی تھی۔ عوام الناس موضوع گفتگو نہ رہے تھے، اب ان کی اپنی حیثیت تھی۔ وہ معنی رکھتے تھے۔ ان کا ہم پر انحصار نہ تھا، ہم ان پر تکیہ کرتے تھے۔ امید کا یہ کارواں آخر کار منزل مقصود پر جا پہنچا۔ انسانوں کے اس جمع غفیر کے سامنے جو ہر طرف سے ٹوٹا پھر رہا تھا، ڈیلا جیل نہایت ہی غیر محفوظ نظر آنے لگا۔ جیسے ٹھوکر لگتی تو ڈھیر ہو جائے گا۔ جیل کی بلند و بالا دیواریں جنہیں دیکھ کر میرے دل میں ہمیشہ برے خیالات آیا کرتے تھے، اب مجھے ڈراؤنی معلوم نہ ہو رہی تھی۔ جس لمحے کا ہمیں انتظار تھا وہ آ پہنچا۔ مصطفیٰ کھرکی جو 15 سال سے میرا شوہر تھا، 2.5 برس قید تنہائی میں گزارنے کے بعد رہا کیا جا رہا تھا۔ نعرے اور بھی جوشیلے ہوتے گئے۔ ہجوم پر جنون طاری تھا۔ انہیں اپنا نجات دہندہ کچلے ہوئے لوگوں کا زبردست حمایتی، پنجاب کا دلیر شیر مصطفیٰ کھر نظر آ گیا تھا۔ ان ہزاروں افراد کے لیے جو وہاں سے آزاد فضا میں قدم رکھتے دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے، مصطفیٰ کی ذات عصیت کی علامت تھے۔ وہ ہم سب کا قائد تھا۔ یہی وہ شخص تھا جس نے ایک ایسے اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کو للکارا تھا جس میں ناانصافی، بدعنوانی، کمزور کا استحصال، ذلت امیز غربت اور افلاس معمول بن چکا تھا۔ ہاں، اس کے خمیر میں ناصر کچھ اس طرح گوندے گئے تھے کہ فطرت خود اعلان کر کے رہے گی کہ یہی صاحب وقت ہے۔ اس نے اپنے عوام کی خاطر دکھ جھیلا تھا۔ سالہ سال اس نے جلا وطنی کی شام غربت میں روشنی کو گل ہوتے دیکھا تھا۔ اسے زندان میں ڈالا گیا تھا لیکن اس کا سر خم نہ ہوا تھا۔ وہ لڑنا جانتا تھا۔ اس کے پاس ہمارے تمام اور آس کا تریاق تھا۔ وہ سیاسی مسیحا تھا۔ ہم اس کے پیغام کے منتظر تھے۔ ہمارے لوگ سیاسی طور پر حکومت جیسے اداروں کے وفادار نہیں، وہ ایک ذات واحد کے وفادار تھے، گھر کی دلیس سے وفا کرنے والے۔ لیکن اس طرح کی باتوں کے لیے کوئی سیاق و سباق بھی ہونا چاہیے۔ میرا ذہن ایک بند گلی سے دوچار ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ مجھے اب شدت سے جیل کے دوسرے قیدیوں کا خیال آیا۔ ہر بار جب میں اس جیل میں آتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جیسے میرا سانس نکل گیا ہو، جذباتی طور پر جیسے میں کٹ جایا کرتی تھی۔ مجھے قیدیوں کے لیے ایک عجیب سی ہمدردی کا احساس ابھر آیا تھا۔ ان کی آنکھیں مجھے خوابوں میں ستاتی رہتی تھی۔ میں اس امید کو بھول نہیں سکتی تھی کہ جب انہوں نے میرے شوہر سے وابستہ کر رکھی تھی، انہوں نے اپنی جنگیں اس کی معرفت ایسی تھیں جب ان کا قائد جیل سے باہر قدم رکھ رہا تھا تو وہ اچانک بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ میں ان ملے جلے جذبات کو لگام دینی چاہیے۔ آخر ہم
سبھی ایک بہت بڑے قید خانے میں بند تھے۔ مصطفیٰ کو ہمیں بھی رہائی دلانی تھی۔ قید خانہ تو قوم کا ایک چھوٹا سا نمونہ تھا۔ مصطفیٰ نے قید و بند کے دوران میں اپنے عمل سے ثابت کر دیا تھا کہ اس میں تمام وہ صفات موجود ہیں جو کسی جماعی نظام کو جھنجھوڑ ڈالنے کے لیے ضروری ہیں۔ وہ مجھے جیل میں ہر طرف پھیلی ہوئی بدعنوانی کے بارے میں بتاتا۔ یہاں ایک بلیک مارکیٹ چل رہا ہے، قیمت دے کر ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جیل کی انتظامیہ مافیا کے مانند ہے۔ سپرنٹینڈنٹ دادا ہے۔ جو کچھ یہاں ہوتا رہتا ہے سب میرے علم میں ہے۔ میں اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ سلسلے میں کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا۔ وہ اپنی کوٹری میں تنہا بیٹھے بیٹھے اس نے بدعنوانی کے اس پیش در پیش جال کو بھانپ لیا تھا جو جیل خانے میں پھیلا ہوا تھا۔ لیکن یہ بات تو مصطفیٰ کے مزاج کے عین مطابق تھی۔ وہ جزیات جان لینے کے لیے ایک پرسرار سمجھ کا مالک تھا۔ وہ نہ دیکھتے ہوئے بھی سب کچھ دیکھتا رہا، چشمے تصور میں ہر چیز کی تصویر بناتا رہا۔ اس نے ہر قیدی کا پتہ معلوم کرنے کا بیڑا اٹھایا اور ان کے حالات سدھارنے کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ وہ اس کے خاندان کے افراد کی طرح تھا۔ وہ ان کا جگیردار مائی باپ تھا جو انہیں انصاف بھی دلا رہا تھا اور پورے اعتماد کے ساتھ ان کے مفادات کے تحفظ کے لیے پیش بھی تھا۔ ہر بار جب میں اسے ملنے جاتی تو وہ گزرے ہوئے ہفتے کے دوران پیش آنے والے واقعات سنا کر مجھے بہلاتا۔ ان میں سے ہر چھوٹے سے چھوٹا سانحہ میری روح پر نقش ہے۔ یہاں کا سپرنٹینڈنٹ مفتی سب قیدیوں سے بھتہ وصول کرتا ہے جو بنیادی طور پر جگہ ٹیکس ہے۔ یہ رقوم اسے ہفتہ وار یا ماہوار ادا کی جاتی ہیں۔ جو قیدی یہ زبردستی کا ٹیکس نہیں دینا چاہتا یا نہیں دے سکتا اسے سزا ملتی ہے۔ اسے یا تو بے دردی سے مارا پیٹا جاتا ہے یا بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ عذاب دینے کے تمام طریقے اس کے علم میں تھے۔ بعض اتنے بھیانک ہیں کہ ان کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ بہت سے قیدیوں کو کھانے پینے سے محروم کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ مفتی کو رقم ادا کرنے کے قابل نہیں۔ پورے خاندان یہ منہ مانگی رقم ادا کرنے پر مجبور ہیں اور قرضے کے بوجھ تھلے دب کے رہ گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا رنگ اتر رہا تھا جو کھڑکی کی سلاخوں سے نظر آنے والے خون رنگ افق سے مختلف نہ ہوتا۔ تہمینہ یہ مفتی جو ہے یہ سارا دوسروں کا خون چوستا رہتا ہے۔ یہ انسان کے دکھ درد سے اپنی جیب گرم کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر پھل پھول رہا ہے۔ دنیا کے ان مصیبت کے ماروں سے ہر مہینے 50,000 سے 80,000 روپے تک اینٹ لیتا ہے۔ اس رقم کا کچھ حصہ مال غنیمت کی طرح ان ماتحتوں میں بانٹ دیا جاتا ہے جو اس کے نمائندے ہیں۔ یہ ایسا قید خانہ نہیں جس کی اصلاح ہو سکے، یہ آخرکار کیمپ ہے جہاں روز روز کی ناانصافیاں مجرموں کو جنم دے رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میں سیاست میں حصہ لیتا ہوں۔ جب تک اس غیر انتخابی نظام کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دی جائے گی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ مجھے اس سے کم غصہ نہیں آتا۔ میں بہت کچھ دیکھ چکی تھی۔ ہاں، بچوں والی قید، عورتوں کی بے حرمتی کی جاتی ہے، انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، انصاف میں نفرت امیز تاخیر پہ تاخیر ہوتی رہتی تھی، بے گناہوں کو جھوٹے الزامات لگا کر قید میں ڈال دیا جاتا تھا۔ وہ من گھڑت شہادتوں کے مارے ہوئے تھے۔ اگر دنیا میں کہیں پہ دوزخ تھی تو وہ یہیں تھی۔ اس بے بسی پر میں سہم جاتی تھی۔ میں بے قرار تھی کہ مصطفیٰ اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ہمیں اقتدار میں آنے دو، میں تمہیں جہلوں کا وزیر بنا دوں گا۔ اس نے مزاح میں کہا، تمہیں اپنا کول نبھانا ہوگا۔ میں نے کہا، میں اس وقت بھی ذہن میں اصلاح کے منصوبوں کی شکل دے رہی تھی۔ ایک روز ہماری ملاقات میں ایک چیخ سے خلل پڑا۔ چیخ سن کر یوں لگا جیسے کسی کے جسم کی اس کی روح نوچ کر کھسوڑ کر کھینچا جا رہا ہو۔ میں نے کانوں میں انگلیاں دے لی۔ مصطفیٰ کی آنکھیں غصے سے سلک اٹھی۔ اس نے خاصی دیر انتظار کیا، پھر اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور ڈھگ پڑتا ہوا مقبل دروازے تک گیا۔ اس نے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹایا، حکم دیا، کھولو۔ سہمے ہوئے پیردار نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ مصطفیٰ نے اس آدمی کو کسی کیڑے کی طرح ایک طرف دھکیلا اور غضب آلودہ شیر کی مانند ادھر لپکا جدھر سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ بیچارہ پہرے دار دبی آواز میں کچھ کہتا اور ذرا فاصلہ رکھ اس کے پیچھے چلتا رہا۔ میں اپنے شور کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی تھی جس پر ایسا لگتا تھا کہ بھوت سوار ہے۔ ہم ایک بڑے احاطے میں جا نکلے جہاں قیدی دو دو کی ٹولیوں میں اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے دکھائے جانے والے ایک دل خراش منظر کے خاموش تماشائی تھے۔ قیدیوں کو سبق سکھایا جا رہا تھا کہ آئندہ انہیں حکم عدولی کی جرت نہ ہو۔ ان کا ایک ساتھی زمین پر اس طرح پڑا تھا کہ اس کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ پولیس والے اسے لاتیں مار رہے تھے، اسے ڈنڈوں سے پیٹ رہے تھے۔ اس کے جسم سے جگہ جگہ خون بہہ رہا تھا۔ اس پر نیند بے ہوشی طاری تھی۔ اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ بھی تکلیف کو محسوس کر رہا تھا جس کا اظہار خوفناک چیخوں کی صورت میں ہو رہا تھا۔ پہرے دار نے اس کی ٹانگیں پھیلا رکھی تھی۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ کیسی روح فرسا اذیت سے گزر رہا ہوگا۔ وہ سسکیاں لے رہا
تھا، اس کی پتلیاں اتنی اوپر چڑھ گئی تھیں کہ نظر نہ آتی تھی۔ اس کے بعد ایک دہشتناک موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ اب مصطفیٰ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی طرف بڑھا، اس کی آنکھوں میں دھمکی تھی۔ اس نے عذاب دینے والے کو کالر سے دبوچ لیا۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ کی آواز سنی، پھر ایک اور تھپڑ پڑا۔ ڈپٹی کے اوسان خطا ہو گئے، لیکن اس میں ہمت نہ تھی کہ پلٹ کر کچھ کہتا۔ مصطفیٰ گھر لاکھ قیدی سے ہی ایسا آدمی تھا جس کا لحاظ کرنے پر ڈپٹی مجبور تھا۔ مصطفیٰ نے کرتی ہوئی آواز میں کہا، اگر میں نے دوبارہ کوئی چیخ سنی تو میں مار مار کر تمہارا کچومر نکال دوں گا۔ اتنا کہہ کے وہ مڑا اور لمبے قدم اٹھاتا اپنی کھوٹ کی طرف چلا گیا۔ مشن مکمل ہو چکا تھا۔ اگر قیدیوں میں حوصلہ ہوتا تو وہ واہ واہ کر اٹھتے۔ ان کی نگاہوں سے تحسین کی کیفیت چھلک رہی تھی۔ مصطفیٰ نے یہ دکھا دیا تھا کہ وہ تنہا نہیں، ان کا نگہبان ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ مصطفیٰ کے پاس کوٹری میں آیا۔ 3 پولیس والے اس کے ہمراہ تھے۔ وہ ابھی تک حواس باختہ تھا۔ سر، مصطفیٰ کو ہمیشہ سر جی ہی کہا جاتا تھا، آپ کو اتنے سارے قیدیوں کے سامنے مجھے تھپڑ نہیں مارنے چاہیے تھے۔ اب وہ میری کبھی عزت نہیں کریں گے۔ تم ان کی عزت کے مستحق ہی کب ہو؟ تم خوف اور دہشت کے بلبوتے پر حکومت نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں ملازمت سے نکلوا دوں گا، تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ حرام زادے، ہمارے پاس سے چلے جاؤ۔ میں تم سے گفتگو کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ وقت آنے پر تم سے نپٹ لوں گا۔ یہ حاکمیت بڑا لہجہ تھا جس میں قہاری بھی تھی اور اشارہ بھی کہ جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ مصطفیٰ نے جو کبھی پنجاب کا گورنر رہ چکا تھا، اپنے ماضی کا لہو و لہجہ پھر سے اپنا لیا تھا۔ اس بدبخت افسر نے زیر لب بڑبڑا کر معافی مانگی اور شرمندگی سے وہاں سے چلا گیا۔ مصطفیٰ انگ بولی کا قائل تھا، یعنی یہ نظریہ کہ خود جسم بھی زبان کا سہارا لیے بغیر اپنی حرکات و سکنات سے بہت کچھ کہہ سکتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اعتماد سے بھرپور ظاہری وضاقتہ اپنا لی جائے تو سامنے والے بیشتر لوگوں کا حوصلہ اسی وقت پاش پاش ہو جائے گا۔ مشق کے ذریعے اس فن میں طاق ہو چکا تھا۔ موز اپنے اٹھنے بیٹھنے دیکھنے کے انداز سے لوگوں کو مسخر کرنے کا یہ طریقہ جگیردانہ خوب بخو کا ایک عنصر تھا۔ میرا سر فخر سے اونچا ہو چکا تھا۔ میرے چیمپئن نے ابھی بھی میرے سامنے اپنی بے جگری کا مثال پیش کی تھی۔ میں اس بارے میں سوال کیا کہ آپ نے بھی جو کچھ کیا، کیسے کر گزرنے کے فیصلے کیسے پہنچے؟ آپ تو قیدی ہیں، مگر میں نے نیچا دکھا دیا۔ نپولین بوناپارٹ ایک بار اپنے قید خانے کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھولا اور اپنے گرفتار کرنے والوں کے سامنے جو ہکا بکا کھڑے تھے اعلان کیا کہ وہ نپولین ہے۔ اتنا ہی کہنا کافی ہے، اس کی شہرت سے 2 قدم آگے تھی۔ یاد رکھو، سیاست کی بنیاد یقین پر ہے۔ جو میں نے کیا وہ درست تھا، اخلاقی لحاظ سے مجھے بالادستی حاصل تھی۔ اگر میرے اعتماد میں لمحے کے لیے بھی فرق آ جاتا تو ڈپٹی مجھ پر وار کر جاتا۔ ہم ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں جو دوسروں کو اعتماد میں لے کر چکما دیتے ہیں۔ یہ لوگ چہرے پر متانت دھاری کر کے اور خلوص اور کھرے پن کا تاثر دے کر جال میں پھنسنے والوں کی سادہ لوئی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر ہم لوگوں کو یہ پتہ چل جانے دیں کہ ہماری ضرب اختر میں رکھنے کہاں ہیں تو یہ ہمارا کام چلنے سے رہا۔